کیونکہ یریحو کے لوگوں کو لوگ ایک بڑا غلط شہر گنتے تھے، اس راستے نہیں جاتے تھے، لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں ایک شخص یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، ڈاکو نے راستے میں گھیر لیا۔ ہمارا ایمان نبیوں پر ہے، رسولوں پر ہے، اس کی الہامی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر اختلاف، اس کی وجہ میں آج اس کی وجہ سے آپ کو واقف کروں گا۔ اختلاف ہے، لوگوں کے اندر سہنے کی برداشت ختم ہو چکی ہے، اور یہ تو بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اختلاف ہوتا کیا ہے۔ پوری کتاب بائبل مقدس کی، جن کو ہم 4 کتابوں میں کہتے ہیں، 4 حصوں کی کتاب، ان کا مرکز یسوع مسیح ہے، اور کائنات کے اندر بھی کچھ حقیقت ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے، وہ بھی یسوع مسیح ہے۔ اور پھر اختلاف کیوں ہے؟ میں تیرا شفا دینے والا خدا ہوں۔ یسوع مسیح آپ کو دکھوں سے آزاد کرنے والا ہے، یسوع مسیح تیرے حالات کو بدلنے والا ہے، یسوع مسیح تیری زندگی کو بدلنے والا ہے، یسوع مسیح تجھے آسمان کی بادشاہی میں بلانے والا ہے۔ اور آپ کسی مشکل کے اندر ہیں، یسوع مسیح آج تم کو آزاد کر دے گا۔ اور ابھی تک آپ کو یسوع مسیح کے بارے علم نہیں تھا، آپ کہیں یسوع مسیح میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے پیار کرتے ہوں۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل، اس کا 8 باب ہے، سب میرے پیچھے بولیں گے۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر عمل کرو گے، حقیقت میں میرے شاگرد ہوگے، سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خدا کے پاک اور مقدس کلام کے پڑھے سن کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ بیٹھ جائیں۔ بائبل کہتی ہے سن اے ایماندار، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ بائبل مقدس، توریت شریف، زبور شریف، صحیفہ انبیاء، انجیل شریف، پوری کتاب بائبل مقدس کی، جن کو ہم 4 کتابوں میں کہتے ہیں، 4 حصوں کی کتاب، ان کا مرکز یسوع مسیح ہے، اور کائنات کے اندر بھی کچھ حقیقت ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے، وہ بھی یسوع مسیح ہے۔ اور پھر اختلاف کیوں ہے؟ آج اس کے بارے میں تھوڑا ہم غور کریں گے۔ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ جب ہمارا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، ہمارا ایمان نبیوں پر ہے، رسولوں پر ہے، اس کی الہامی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، پھر اختلاف، اس کی وجہ میں آج اس کی وجہ سے آپ کو واقف کروں گا۔ پھر سنیے، سچائی سے واقف ہو، سچائی تمہیں اختلافات سے آزاد رکھے گی۔ سچائی سے واقف ہو جائے، آپ کے انتشار کو ختم کر دے گی، آپ کا دل محبت سے بھر جائے گا۔ ان ساری اختلافات کو چھوڑیں تو آپ سارے دل، ساری جان، ساری عقل طاقت سے آپ خدا کو پیار کرنے والوں کی زندگی کے اندر اختلاف نہیں ہے، جن کی زندگی کے اندر محبت نہیں ہے۔ اور اسی لیے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو 13 باب محبت کے ذکر کرتے ہیں، محبت کا بار بار ذکر کرتے ہیں، محبت کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، محبت کو ہم سیکھتے ہیں کہ کیا پالوس رسول کس طرح کرنتھس کی کلیسیا کو یہ بتاتے ہیں، اصل میں یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی، اگر آپ ٹھیک خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر وہ کہتا ہے اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر مجھے اتنا علم ہو جائے کہ فرشتوں کی زبان بولنا شروع کر دوں، محبت نہ رکھوں تو میں کیسے ہوں؟ میں ٹھنٹھناتا پیتر اور جھنجھناتی جانچ کی مانند ہوں۔ اگر مجھے نبوت میں مل جائے اور سب بھیدوں کا کل علم کی واقفیت ہو، ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں تو محبت نہ رکھوں، میں کچھ بھی نہیں۔ محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخ ہی نہیں مارتی کہ مجھے بڑا علم آ گیا ہے، پھولتی نہیں ہے، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے اور سب کچھ سہ لیتی ہے۔ اختلاف ہے، لوگوں کے اندر سہنے کی برداشت ختم ہو چکی ہے، اور یہ تو بات ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اختلاف ہوتا کیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک حوالہ لوکا کی انجیل ہے، اس کا 10 باب۔ یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، ایک شرح عالم اٹھا اور یسوع مسیح کی آزمائش کرنے لگا۔ اب یہ سمجھ آ گئی، اختلاف کی وجہ ہے آپ نے آپ کو بہت بڑا جاننا کہ مجھے بہت علم ہے، اور دوسرے کو آزمانے کے لیے، اسے حقیر کرنے کے لیے کوئی مسئلہ شروع کر دینا۔ اور وہ سوال کیا کرتا ہے؟ ایک شرح عالم اٹھا اور خداوند یسوع کو آزمانے لگا، میں کون سی نیکی کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں جاؤں؟ سوال کی ہو گیا جی،
मैं कौन सी नेकी करूं। हरे शरीयत के पाबंद, शरीयत को मानने वाले शरा के आलम अभी इस बात का इल्म ही नहीं है। और इसीलिए निकोदेमुस को भी यीशु ने कहा तू आलम शरा होकर अभी तुझे इस बात का पता ही नहीं है कि नेसे से पैदा कैसे होते हैं। इसी तरह वो शख्स भी शरा का आलम है, बहुत बड़ा आलम है, ये समझो कि मलका फ़िकिया जानता है, ये इल्म फ़िकिया उसको आता है, लेकिन तो भी कहता है मैं क्या करूं, मैं कौन सी नेकी करूं। सारी नेकियों को पर्दापोश करता है और वो चाहता है कि मुझे एक ही नेकी से जन्नत मिल जाए, फरदौस मिल जाए। किनिया नेकियां नाल? एक ही नेकी से। और मैंने किसी से ये सुना भी था, पता नहीं साड़ी केड़ी नेकी खुदा नूं पसंद आ जाती है। ये आम लोगों की आवाज़ है। ये किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई वैसा वाक़या हो जाए तो वह बच जाए, क्या नहीं जी ये नेकी ये गे आ गई सी। अरे तेरी एक नेकी तेरी जान को बचा लिया, ये कैसी बात है। फिर खुदा के सामने उसकी जो शरीयत है वो कहाँ है। ये हमारी जिंदगियों के अंदर इख्तलाफात की वजह बन जाती है, इख्तलाफ की वजह बन गई है। एक ही नेकी पर गुजारा कर लेना, एक ही नेकी को छोड़ना, एक ही नेकी की बात करना, दूसरे सारे के सारे हुक्म को छोड़ देना। बाइबल क्या कहते हैं, खुदा ने क्या है, तू खुदा दे हुक्मां ते अमल कर तेरी उम्र लंबी होवे। और इसीलिए शरीयत के अंदर 10 हुक्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू पहाड़ उते 2 तख्तियां उते पत्थर ते देख के कर लिया। और ये नहीं खुदा ने कहा एक हुक्म कर लें तो दूजा छड़ दें। अरे ये नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा ये तो तेरा सवाल बहुत अच्छा है, बताओ केड़ी नेकी तू करे थे। ये सवाल उसका है। यीशु का अगर ये सवाल पूछने तो फिर मैं दस ही देना। वो सवाल क्या है? यीशु का सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ा हुक्म, तू एक हुक्म की बात कर रहा है, तेरे सामने तो शरीयत के 10 हुक्म हैं, बहुत से हुक्म हैं, तो उनको छोड़कर तूने ये सवाल कर दिया कि मैं कौन सा हुक्म, कौन सी नेकी करूं। तुरेत में क्या लिखा है? तुरेत में सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है? सारे हुक्मों का निचोड़ कौन सा है? हर एक खिलाफात को यीशु मसीह ख़त्म करते हैं, शरीयत ख़त्म करती है कि तू खुदा से मोहब्बत रख और दुनिया के हर इंसान से मोहब्बत कर। खुदा मोहब्बत है। अगर हर शख्स के अंदर इस बात का पता चल जाए, जैसे मैंने करंथियों के खात में पढ़ा है कि अगर सब कुछ भी करूं, मुझे बड़ा इल्म आ जाए, मोहब्बत न रखूं तो कुछ भी नहीं। इख्तिलाफात ख़त्म होते हैं अगर ये जानकर कि दूसरे इंसानों को अपनी मानद प्यार करना है। फिर सवाल कर देता है अच्छा यीशु मसीह फिर मेरा पड़ोसी कौन है? एक सवाल का तो जवाब मिल गया, मिलते सारे गया सी, समझते सारे आ गए सी। क्या जी फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने कहा सुनिए, एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। तो ये कह ले कि अल सुबह नेरे पे टुर पे होना है। एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था। ये समझ आई, यरूशलेम थे खुदामंद का शहर हम कहते हैं और यरू को गुनाहगारों का शहर कहते हैं। ऐसा लगता है मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अच्छी राह को छोड़कर टेढ़ी राह पर चला गया। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। भाई क्यों? भाई टेढ़ी राह से गया ना, वो काम कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि यरू के लोगों को लोग यहूदी लोग एक बड़ा गलत शहर गिनते थे, उस रास्ते नहीं जाते थे। लेकिन यीशु मसीह फरमाते हैं एक शख्स यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, डाकू ने रास्ते में घेर लिया, उसको लूटा, उसने मुदाखलत की, उसको मारा कूटा, जख्मी करके छोड़ दिया। अब बेचारा से जख्मी पड़ा हुआ है। एक शरा का आलम उधर से गुजरा, उसे देखो हो ये तो मर रहा है और उस पर तानाजनी शुरू कर दी। इसको अकल नहीं आती केड़ी राह ते जान रहा है। ते आलमे शरा केड़ी राह ते जान रहा सी, वो भी उसे राह ते, वो भी उसे राह ते जा रहा है। ओनू कहंदा वे केड़े केड़े काम करदे पे, वेख के ओदी मदद नहीं की थी, उते तरस नहीं आया। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह भीड़ को देखकर उसका दिल तरस से भर गया, तरस से भर गया। उन्होंने नहीं तरस आया। है कौन है? आलम शरा, शरा का आलम। समझ आ गई? उस बहुत बड़े आलम ने अपने काम नू साबित कर दिता, अपने काम में से साबित कर दिया इख्तलाफ को। अरे तुझे ये नहीं पता कि तू दूसरे इंसान को अपनी मानद प्यार कर। उसकी ये शर्त नहीं है कि तू नेक आदमी को प्यार कर, ये शर्त नहीं है कि ते अपने दीन दे नाल प्यार कर। ये नहीं लिखा हुआ। मैं कितनी बातें बता दूं, आप खुद समझे। ये नहीं लिखा हुआ केड़ी कौम दा, केड़े कबीले दा, केड़े मजहब दा, केड़े फिरके दा, काला है कि गोरा है, केड़े मुल्क दा, केड़े शहर दा,
یہ تو نہیں لکھا ہوا دوسرے انسانوں کو اپنی مانند پیار کر. اگر تو گر جاتا اور تیری کوئی مدد نہ کرتا تو تیرے اندر کیا آتا؟ تجھے کیا چاہیے تھا؟ پیچھے کرتا ان ساری باتوں کو اور اس سے محبت کرتا. ایک بندے دا ٹیسٹ ہو گیا. اب دوسرا بندہ آ گیا. یہ کہہ لو کہ وہ کوئی ایلڈر ہو سکتا ہے یا اسسٹنٹ پادری ہو سکتا ہے یا کوئی بھی کہتا وہ بھی مذہبی شخص جو ایک مذہبی شخص ہے. ایک تو مذہب کا سکھانے والا ہے, ایک مذہب کو ماننے والا ہو سکتا ہے. وہ بھی اسی راہ سے گیا. یہ استاد نو عقل نہیں آئی تو شاگردن بھی عقل نہیں آئی, وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا. ایک سامری ادھر سے آ گیا جس سے لوگ نفرت کر رہے تھے, جس سے آپ نفرت کرتے ہیں, جس سے قوم نفرت کرتی ہے. وہ ادھر سے آ گیا. اس نے دیکھا کہ ایک شخص گرا ہوا ہے, ایک شخص بہت زخمی ہے, ایک شخص کے بدن سے خون بہ رہا ہے, اسے ضرورت ہے. اسے کیا اپنی چادر کو پھاڑا اور اپنے پاس اس کے تھا جو تیل تھا اس کے زخموں پر ڈالا اور اسے اپنی چادر پھاڑ کر پٹیاں کی تھیاں. ان زخموں پر اس نے اپنی چادر سے, اس کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا, پٹیاں کی, اپنے گدھے پر بٹھایا, اسپتال لے گیا. کہتا ہے جی اے پیسے پڑھو, یہ پیسے پکڑو, اس کی تیمارداری کرنا, علاج کرنا, جتنا خرچ آئے گا میں آ کر دے دوں گا. یسوع مسیح فرماتے ہیں ارے شرع کے عالم تیری عقل میں کیا آتا ہے, تیری عقل کی دستی ہے, اس کا پڑوسی کون ہوا؟ نیواں دھیان کر کے کہتا ہے جی اے بندہ, ارے جی پہلو ہی سمجھ جاندو تو اختلاف ختم ہو جاندہ نا. سمجھ آگے اختلافات کی وجہ ہے دوسرے شخص کو اپنی مانند پیار نہ کرنا. لیکن یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں, شریعت کیا فرما رہی ہے, خدا کی کتابیں کیا کہہ رہی ہیں, الہامی کتابوں کا کیا فرمان ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور طاقت سے پیار کر, اور دوسرے انسانوں کو اپنی مانند. اگر یہ پیار ہے تو مسیح کے لوگوں کے اندر پیار ہے. ہیلیلویا. او مائی گاڈ. یسوع مسیح تھکے باندھے ایک کنویں پر بیٹھ کے پیدل سفر کرتے تھے. اس وقت گاڑیاں, جہاز, ہلکے یہ نہیں تھے. پیدل سفر کرتے کرتے ایک کنویں پر بیٹھ کے شاگرد کھانا لینے کے لیے. یسوع مسیح ایسے نہیں سن کہ میں گھر جا کے چاہ پیندے سن. ایک عورت آ گئی. وہ بھی کون تھی؟ وہ بھی سامریا کی عورت تھی. اور یسوع مسیح کنویں پر بیٹھا ہے, وہ پانی بھرنے کے لیے آئی. پتہ نہیں وہ کیوں دوپہر کے ایسے وقت میں آئی کہ جب کوئی بھی آدمی نہیں تھا ادھر. ہم یہ نہیں اس پر الزام نہیں لگاتے کہ ہم اس پر الزام لگائیں, کسی وجہ سے پانی بھرنے کے لیے آئی. لیکن جب وہ پانی بھرنے کے لیے آئے تو یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں اے عورت مجھے پانی پلا. ایک دم کھڑی ہو گئی. اس نے یسوع مسیح کو دیکھا اور دیکھا کہا یہ تو یہودی ہے. کیسے اس کو پتہ چل گیا؟ اس کا لباس تھا. ہر ملک کا لباس فرق ہوتا ہے. اس کا لباس تھا. اسے لباس کو دیکھا, اسے کہا یہ یہودی ہے. تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یہودی لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں. یہودی لوگ ہی کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. ارے تم ہم سے نفرت کرتے ہو, ہم سے پانی مانگتے ہیں. یہی کہنے جی تواڈے نال سانوں نہیں کھانا جائز. ارے تم اس سے پانی مانگ رہا ہے, تو یہودی ہو کر. یسوع مسیح فرماتے ہیں اے عورت اگر تجھے اس بات کا علم ہوتا کہ یہ کون ہے, یہ مذہبی نہیں ہے, یہ مذہبی نہیں ہے, یہ مذہب کا لیڈر نہیں ہے, یہ دنیا کو پیار کرنے والا ہے, دنیا سے محبت کرنے والا ہے, یہ ہے جس نے آسمان کو چھوڑ کر دنیا کے لیے زمین پر آ گیا, یہ وہ ہے جسے بنی نوع انسان کے لیے مصلوب ہوا, صلیب پر چڑھ گیا, جس سے ہماری مشقتیں اٹھا لیں, ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہم نے اسے خدا کا مارا اور کوٹا ہوا سمجھا, حالانکہ ہماری خطاؤں کی خاطر گھائل کیا گیا. یہ وہ ہے. اگر تو جانتی تو مجھ سے زندگی کا پانی مانگتی. جس کنویں پر آ بیٹھے ہیں یہ تو ہمارے باپ یعقوب کا کنواں ہے. مسیح لوگوں کے اندر دنیا کے کسی قوم قبیلے کے اندر نفرت نہیں ہے.